غریب شہزادہ۔ شہزادہ عالم زیب ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادہ تھا۔ بادشاہ اور اس ملکہ نے شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ اسی لیے جب وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی تھا اور تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں کوئی بھی اس کا مقابل نہ تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ وہ جب بھی اس کی تخت سنبھالے گا تو ایک بہترین حکمران ثابت ہوگا۔ ایک روز اس نے شہزادہ عالم زیب کو طلب کیا اور بولا، شہزادے، ہمارے بعد تم نے ہی یہ تخت سنبھالنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تخت سنبھالنے سے پہلے تم دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اس سے تمہیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ بعد میں تمہارے بہت کام آئے گا۔ بس اب تم اپنے سفر کی تیاری شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا کہ تم ایک عام اور غریب آدمی کی حیثیت سے اپنے سفر پر روانہ ہوگے۔ مال سے نکلتے ہوئے نہ تو تمہارے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی سواری کے لیے گھوڑا۔ اپنے اخراجات کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ ان سے تم جان سکو گے کہ یہ ہمارے ملک کے غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تم واپس محل میں آؤ تو تمہارے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہونا چاہیے۔ یہ رقم تمہیں اپنی محنت، ایمانداری اور نہایت ذہانت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا شہزادہ ہمارے بعد واقعی اس ملک کا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادہ عالم زیب نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے جانے کی خبر ملکہ کو ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی بانپ کر شہزادے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی حضور، مجھے یہ اچھا موقع ملا ہے، میں دنیا میں گھوموں پھروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھوں گا۔ یہ تجربہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ ملکہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز شہزادہ عالم زیب سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر نہ تو شاہی لباس تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا۔ وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت محل سے نکلا تھا اور اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ بہت سی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب اس کے سامنے چٹیل میدان تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ کچھ دور آگے چلا تو اسے ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے پھل توڑے اور انہیں کھا کر بھوک مٹائی۔ وہاں بیروں کی جھاڑیاں بھی تھیں جن کے میں سرخ سرخ میٹھے بیر لگے تھے۔ اس نے ان بیروں کو توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تاکہ پھر بھوک لگے تو انہیں کھا سکے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تو پھر سوچے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب چل پڑا۔ اس چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ تھا کہ بغیر رکے چلا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، ایک آدمی اس کی طرف آیا اور بولا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، کیا کسی کام کی تلاش میں ہو؟ شہزادہ عالم زیب نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے اور میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ وہ آدمی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ وہ سب شہزادہ عالم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جنگل سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے جو بیر اپنی جیبوں میں بھر لیے تھے وہ بیر اس نے اس آدمی کو بچوں کو دے دیے۔ دونوں بچے خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی بیوی نے کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، اس آدمی نے کہا، میرا نام بہرام ہے، میں نے چند روز پہلے گاؤں میں کچھ زمین خریدی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر کھیتی باڑی شروع کر دوں، مگر وہ زمین بہت اونچی ہے، میں اس کو ہموار نہیں کر سکتا۔ اس کام کو تم کرو گے۔ جب زمین ہموار ہو جائے گی اور اس میں بیج بو دیے جائیں گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں تمہاری محنت کے بدلے میں اتنی رقم دے دوں گا کہ تم مزے سے دنیا کی سیر کر سکو گے۔ شہزادہ عالم زیب نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز بہرام کے ساتھ اس کی زمین پر پہنچ گیا۔ زمین واقعی بہت اونچی نیچی تھی۔ شہزادہ عالم زیب نے کھدال سنبھالی اور کام شروع کر دیا۔ بہرام کو کوئی کام یاد آ گیا، اس لیے وہ گھر چلا گیا۔ اچانک شہزادہ عالم زیب کی کھدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں کی مٹی کو ہاتھ سے مٹایا تو اس کے پیتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔ اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔
وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تھیں تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا، مگر وہ بڑی جانفشانی سے لگا رہا۔ اس قدر محنت کا کام کرنے کی وجہ سے شہزادہ عالم زیب کو تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر سے واپس آیا تو شہزادہ عالم زیب اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی محنت اور کام کی بہت تعریف کی۔ بہرام نے اسے اپنے گھر سے کھانا بھی لایا تھا تو انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شہزادہ عالم زیب نے اسے بھی ابھی تک اشرفیوں کی ہنڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج ڈالنے کی باری آئی تو شہزادہ عالم نے بہرام کو وہ ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکے ہو، تم چاہتے تو اس ہنڈیا کو چپکے سے نکال کر چلے جاتے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوا ہوں، میں اس میں موجود آدھی اشرفیہ تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادہ عالم زیب نے بہت منع کیا، وہ اشرفیہ نہیں لے گا، مگر بہرام نے نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں، بہرام نے 500 اشرفیاں ایسے دیکھ دی۔ شہزادہ عالم زیب سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا بہت بڑا باغ تھا، اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ عالم زیب نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ ان کے ذمہ باغ کی درختوں کو پانی اور کھاد دینا اور درختوں سے پھلوں کو توڑ کر جمع کرنا تھا۔ شہزادہ عالم زیب کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی بھی دیکھ بھال کرتا تھا اور بہرام کے کھیتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ بہرام کے کھیتوں بھی ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، اپنا ملک دیکھنے کا سفر تو ادھورا ہی رہ گیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہرام نے اس کے حامی بھر لی۔ شہزادہ عالم زیب اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس اب پیسوں کی کمی نہ تھی۔ بہرام چلتے ہوئے اسے بہت سارے سونے کے سکے بھی دے دیے تھے جو کھیتوں میں کام کرنے کی مزدوری تھی۔ شہزادہ عالم زیب نے ایک بہترین قسم کا گھوڑا بھی خرید لیا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے پاس بہت سی رقم تھی، اس لیے اب اس سے کوئی کام کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کسی بھی گاؤں یا شہر کے سرائے میں قیام کرتا، چند روز وہاں ٹھہر کر اس آس پاس کا علاقہ دیکھتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل کا مشاہدہ کرتا اور پھر آگے چل پڑتا۔ اس سفر میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اسے اس بات سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی تھی کہ غریب آدمی کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ محل جا کر بادشاہ سے کہہ کر ان سب کی مشکلات کا خاتمہ کروائے گا۔ اس محل سے نکلنے کوئی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کو اب بادشاہ اور ملکہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس عرصے میں اس نے تقریباً پورا ملک گھوم لیا تھا۔ اب اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے وہ بہرام کے گاؤں پہنچا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا وہ باغ جو اس نے بہرام کی دی ہوئی اشرفیوں کے عوض خریدا تھا مختلف قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کے نگرانوں نے بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ بہرام نے اسے بتایا کہ اس کے باغ کے پھل بہت اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی شہزادہ عالم کے حوالے کی اور بولا، باغ کے سارے اخراجات نکال کر یہ اشرفیاں بچی ہیں، انہیں سنبھال کر اپنے پاس رکھ لو۔ شہزادہ عالم نے اشرفیوں کی تھیلی لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ اب حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ میں واپس آؤں تو میرے پاس کچھ اچھی خاصی رقم بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے بہرام کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بہرام کو جب پتہ چلا کہ وہ اس ملک کا شہزادہ ہے تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا، شہزادہ صاحب معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ شہزادے ہیں۔ یہ بات اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں کبھی آپ سے اپنے کھیتوں میں کام نہ کرواتا، مجھے معاف کر دیجیے۔ شہزادہ عالم زیب نے کہا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں شہزادہ ضرور تھا مگر ایک غریب شہزادہ تھا۔ میں مال سے نکلا تھا تو میرے پاس ایک کوڑی تک نہ تھی۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، آپ کی وجہ سے تو میں اس قابل ہوں کہ اپنے ابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں۔ اس کی بات سن کر بہرام کو کچھ اطمینان ہوا۔ شہزادہ عالم زیب نے پھر کہا، اب میرے اس باغ کے مالک آپ ہیں، اس میں کام کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہرام نے اس سے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز شہزادہ عالم زیب نے اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی اشرفیاں اور سونے کے سکے بادشاہ کو دکھائے اور بولا، اب حضور آپ کے حکم کے مطابق میں نے ایک غریب آدمی کے بیچ میں پورا ملک دیکھ لیا۔ محل میں بیٹھ کر جو باتیں مجھے پتہ نہ تھی میں اب ان سے واقف ہو گیا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے کاموں کو ایمانداری اور محنت سے انجام نہیں دیتے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی غریب ہے کیونکہ ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میں نے جگہ جگہ ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتبوں کا رخ نہیں کرتے۔ یہ بچے سارا دن گلی محلوں میں کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے قابل قدر کام انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی نوجوان ایک بڑی تعداد کسی ہنر سے واقف نہیں ہے۔ بڑے ہو کر وہ صرف محنت مزدوری ہی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ پیسے نہیں ملتے اور وہ ہمیشہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کوئی ہنر سیکھ لیں تو یہ بات ان کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہوگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ پانی کے کنویں بہت کم ہیں اور آبادیاں بہت دور ہیں۔ بیچاری عورتوں کو ایک طویل فاصلہ طے کر کے پانی لانا پڑتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی برداری کے جانور بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ نہ تو انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بادشاہ شہزادہ عالم زیب کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم کل ہی یہ حکم جاری کریں گے کہ ملک میں بہت سے مکتب اور مدرسے کھولے جائیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ ہر گاؤں اور دیہات میں جگہ جگہ کنویں کھودے جائیں گے تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو آسانی سے پانی دستیاب ہو۔ ہم یہ حکم بھی دیں گے کہ پورے ملک میں بہت سے ایسے تربیتی مراکز بنائے جائیں جن میں ہنر سکھانے والے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھائے جائیں۔ ہمارے ملک کے لوگ ہنرمند ہوں گے تو انہیں کام کر کے پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور ان کام کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ حکم بھی جاری کریں گے کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو ان سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا، چند ہی روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ عالم زیب یہ بات سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔